الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مغفرت بنیاد ہے کہ جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ امیر سند فرماتے ہیں وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے 4تھے روزے کی سحری کر کے عاشقان رسول فارغ ہو چکے ہیں، بلکہ نماز بھی ادا کر چکے ہوں گے، اور کچھ عاشقان رسول ایسے ہوں گے جو ابھی 4تھے روزے کی سحری کی تیاری فرما رہے ہوں گے۔ جی ہاں، سبحان اللہ، جو مکہ مکرمہ میں روزہ رکھنے کی سعادت پا رہے ہیں، مدینہ منورہ میں روزہ رکھنے کی سعادت پا رہے ہیں، ان کے لیے سحری کا وقت ابھی تک باقی ہے، تو وہ ماشاءاللہ سحری تناول فرما رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حرم مکہ اور حرم مدینہ کی بہاریں بھی پا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ مبارک ماہ رمضان مدینہ طیبہ میں دیکھنا بھی نصیب فرمائے، اور امیر اہل سنت کا بھی یہ ارمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دفعہ زندگی میں ماہ رمضان مبارک مکے اور مدینے میں گزارنا نصیب فرمائے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، اور مدتوں سے دل میں یہ سگے عطار کے ارمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حاضرین موجودین بما ناظرین اللہ تبارک و تعالی، اور جتنے اس سلسلے کے جتنے بھی اسلام بھائی شامل ہیں جس بھی اعتبار سے، مالک کریم ان سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے سلسلے کے کیمرہ مینز ہیں، اسسٹنٹ کیمرہ مینز ہیں، او بی والے، آڈیو والے، ENG والے، ہمارے خادمین، معاونین، ایون کہ ہمارے مدنی چینل کے ڈرائیور اس ٹائم بھائی جو مبلغین کو لے کر کے بھی آتے ہیں، ان کے بھی حق میں اللہ تبارک و تعالی یہ دعائیں ساری قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے الیکٹریشین اس ٹائم بھائی اللہ کریم ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے۔ جن کا ذکر کیا اور آپ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، بالخصوص جو کالز اور میسیجز کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے، اور جو مکہ مدینے میں دیکھ رہے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی زندگی میں ایک بار پھر یہ نعمت عطا فرمائے، بلکہ ایک بار کیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے بار بار یہ سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اللہ کریم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کا تعلق صرف اور صرف انسان کی عبادات سے اور انسان کے معاملات سے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو سے متعلق ہمیں دین اسلام نے رہنمائی دی ہے۔ اسلام کو اپنے دامن سے وابستہ افراد کی عزت کی بھی فکر ہے، اور ان کے کردار کی بھی فکر ہے، ان کے اخلاق کی بھی فکر ہے، ان کی افکار کی بھی فکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کی بھی فکر ہے۔ سبحان اللہ، یہ دین اسلام کی ایک مبارک بہار ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو اس میں بھی ایسے رہنما اصول ملتے ہیں کہ ان کو اپنا کر کے اگر بندہ آگے بڑھے تو زندگی انسان کی بڑی آسان ہو جاتی ہے، صحت بخش ہو جاتی ہے۔ اور آج کے سلسلے کا ہم نے موضوع یہی رکھا ہے،
صحت بخش زندگی۔ اس پر انشاءاللہ ہم مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول لیں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ لوگ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، بیمار بھی ہو جاتے ہیں، کسی کو نزلہ لگ جاتا ہے، کسی کو زکام ہو جاتا ہے، کسی کو کھانسی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ ضرور بتائیے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ سلسلے کا جو پیٹرن چل رہا ہے اس کے اعتبار سے ہم فرمائشی جو کالز ہیں ان کو تو نہیں لیں گے، لیکن انشاءاللہ جو موضوع سے متعلق کالز ہیں ان کو بہرحال سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آگے تلاوت سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے اور مالک کریم ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تلاوت کلام پاک سننے کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج ہمارے بہت ہی پیارے نعت خان ہمارے پیارے عدنان بھائی، عدنان اتاری بھائی زیدہ مجدہ ہمیں جمیل الرحمن رضوی حضور مداح حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا کلام سنانے جا رہے ہیں۔ کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ عدنان بھائی سے سنتے ہیں۔ جی حضور ارشاد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد 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 اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد
رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر کیسی عظمت مصطفیٰ کا پتہ دے رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، کسی بھی گھر پر نیم پلیٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے مالک کی ہی ہوا کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ گھر میرا ہو اور اس پہ نیم پلیٹ حافظ صاحب کی لگی ہو، حافظ عدنان چشتی صاحب کی. میرے گھر پر اگر نیم پلیٹ ہوگی تو اس پر میرا نام لکھا ہوگا. نیم پلیٹ یہ بتا رہی ہوگی کہ یہ گھر کس کا ہے. کاپی ہے تو کاپی پہ نام لکھا ہوتا ہے اور وہ نام بتا رہا ہوتا ہے یہ کاپی ملکیت کس کی ہے. کتاب پر نام لکھا ہوا ہے تو کتاب بتاتی ہے کہ یہ ملکیت کس کی ہے. خط اگر ہے کوئی لیٹر ہے تو لیٹر کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے تو اٹس مینز کہ یہ لیٹر کس کے لیے آ رہا ہے وہ مینشن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی چیزوں پر، جنت کے محلات پر، جنت کے درختوں پر، جنت کے دروازے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تو یہ چیز اس چیز کا، تو یہ بات اس چیز کا پتہ دے رہی ہے کہ جنت رسول اللہ کی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اور جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ علیہ کیسی پیاری بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. دولت جو چاہو دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد صلی علی کا اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد 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 اللہم صلی علی محمد. نوح خلیلو موسیٰ و عیسیٰ اوہ خلیلو موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد. پائے مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد
محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد 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 اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اپنے رضا کے قربان جاؤ جس نے سکھایا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد 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 اللہم صلی علی محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، درود و سلام کا وظیفہ کرتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت درست فرما گئے کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی محبت کا فیضان نصیب فرمائے. آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے جس پر ہم نے مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول لینے ہیں وہ ہے صحت بخش زندگی. خالد بھائی، اس موضوع کی ابتدا اگر لیں تو میں یہ چاہوں گا آپ اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ کمپیریزن کچھ اس کا بیان فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حق پر مبنی فرمان ہے. حضور نے فرمایا ہے، حق ہے، سچ ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی ہم گنجائش کیوں کریں. آقا کریم فرمائیں صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن بیمار بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کھانسی لگ جاتی ہے یا ڈائجسٹیو پرابلم ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو منہ میں چھالے نکل آتے ہیں اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، وہی برحق ہے اور بزرگوں نے تو اسی پر عمل کیا ہے اور صحتیں پائی ہیں. واہ. نبی نے فرما دیا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو ایسا ہی ہوگا، لیکن روزے کو اس کے آداب کے ساتھ رکھنا ہوگا. اب دیکھیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے روزہ فرض کیا، ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. پھر آگے کچھ ان لوگوں کا بیان ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے حوالے سے رخصت عطا فرمائی ہے اور ان میں مریضوں کا بھی بیان فرمایا ہے. لیکن تتمہ کے طور پر آیت کے جو اختتامی الفاظ ہیں رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ کئی امراض ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے سے جن سے حفاظت ہو جاتی ہے. تو بندے کو چاہیے روزہ رکھے اور اس کے آداب کے ساتھ رکھے.
ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ آپ کے وسلم ساتھ ہی رکھتے ہیں حضور، بغیر اداب کے روزہ کون رکھتا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں بھئی روزہ رکھنا ہے تو سارا دن مطلب کچھ بھی نہیں کھانا، نہ کچھ کھائیں گے، کچھ بھی نہیں پینا، نہ کچھ پئیں گے، اور جن کاموں سے شریعت مطہرہ نے روکا ہوا ہے اس سے رک کے رہنا ہے، اور خوش نصیب جو ہے وہ نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، کر تو رہے ہیں، آداب کے ساتھ ہی روزہ پورا کر رہے ہیں۔ جی ہاں سبھی کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ آداب دیکھیں ذرا کیسے ہیں۔ جب سحری کرنے بیٹھے نا تو اس قدر ڈٹ کر کھا لیا کہ اب وہ آداب کی طرف جب جائیں گے ابھی کیا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں ہی سستی ہو جاتی ہے، اتنا ڈٹ کر کھایا ہوتا ہے۔ شاید جس وقت سے سحری کا وقت ختم ہوا ہے تب سے لے کر افطار تک کھائیں تو نہیں، لیکن وہ پچھلا ہی ایسا ہوتا ہے کہ افطار کے کچھ دیر پہلے ہی ہضم ہو تو ہضم ہو، اور پھر جیسے ہی افطار ہوا دوبارہ ہم نے اس قدر زیادہ افطاری ڈٹ کر لی کہ اب اس کو ہضم کرنا سحری تک مشکل ہے۔ یعنی افطار کر کے ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ کہ افطار کر لیا تو اب ان کے لیے مغرب پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اب تھوڑی دیر میں پڑھیں گے، بھائی اس قدر کھا لیا ہے۔ آپ یقین مانے حافظ صاحب، زندہ مثال میں نے ایک بندہ دیکھا، اور دیکھ لیا، بس آپ چھوڑیں کہاں دیکھا یہ ایک الگ بات ہے، ناظرین ہو سکتا ہے مجھے بھی کہاں دیکھا ہے، چلے یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک بندہ دیکھا، اس نے روٹی کھائی، افطاری کی ہے، اب اس سے سانس نہیں لیا جا رہا، یعنی سانس دینے میں پرابلم ہو رہا ہے اس کو، اتنا مطلب کھا لیا۔ کیا کہیں گی آپ یہ انداز؟ مجھے تو جانشینے وہ بندے کو دیکھ کے نا مجھے جانشینے میرے سنت کا مدنی پھول یاد آ گیا کہ بھئی افطاری کا سامان تو چلو کسی اور کا ہے لیکن پیٹ تو آپ کا اپنا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین سلمان بھائی، ہمارا دین ہمیں الحمدللہ رب العالمین جہاں صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اور عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے جہاں کھانا کھانے کا حکم دیتا ہے، وہیں ہمیں اس کے آداب بھی بیان فرماتا ہے، کتنا کھانا ہے اور کس انداز میں کھانا ہے۔ ہمارے ہاں دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہم سحری میں اس لیے خوب ڈٹ کر کھا رہے ہوتے ہیں کہ جی دوپہر میں کھانا نہیں کھانا، روزہ ہے، اور افطار کے بعد اس لیے ڈٹ کر کھا رہے ہوتے ہیں کہ سارا دن ہو گیا کچھ نہیں کھایا۔ تو دونوں طرف سے معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سحری میں بھی کھانا پینا ہے، اور جو دوپہر کا ہے وہ سحری میں کھا لینا ہے، اور شام کو دوپہر کے حصے کا مزید کھا لینا ہے کہ دوپہر میں کچھ نہیں کھایا۔ دوپہر میں نہیں کھانا تھا تو دوپہر کا کھانا 2 مرتبہ کھا لیا۔ ہاں جی، دوپہر کا کھانا 2 مرتبہ۔ سحری میں زیادہ کھایا اس لیے کہ افطاری تک کچھ نہیں کھانا، ہاں جی، اور افطاری میں زیادہ کھایا اس لیے کہ سحری سے لے کر اب تک کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو دراصل یہ معاملہ جو ہے اسی وجہ سے وہ جو روزے کے فوائد اور ثمرات جو حاصل ہونے چاہیے تھے، کما حقہ، بندے کا باطن صاف ستھرا ہو، پھر وہ نیکیوں پر مدد حاصل کرے اس سے، اور نیکیوں پر واقعی اسے مدد ملے، یہ جو شریعت کا مطمع نظر تھا وہ فوت ہو جاتا ہے۔ آپ سب نیکیوں پہ مدد ملنے کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی صحت بھی درست، بالکل بالکل بالکل، وہ بھی ظاہر سی بات ہے چیز فوت ہو جائے گی جب اس انداز میں مطلب کھاتے رہیں گے تو۔ جی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کھانے کے آداب بیان فرمائے جو ہم کثرت کے ساتھ سنتے رہتے ہیں، اور یہ یعنی اسلام کے اندر بھوکا رہنا، بھوک سے کم کھانا، اس کا یہ عام سی بات نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے اس کے فوائد اور ثمرات کو دیکھا انہوں نے پھر اس کے فوائد و ثمرات پر کتابیں لکھی۔ اللہ اللہ اللہ، بھوک برداشت کرنے پر، بھوک پر امام ابو بکر ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الجوع کے نام سے، اور دیگر اور بھی محدثین کرام نے اپنی کتابوں کے اندر اس طرح کے ابواب قائم فرمائے۔ تو جنہوں نے تجربات کیے، جنہوں نے دیکھا کہ بھوک کے اندر بندہ جو ہے وہ بھوک سے کم کھائے، اس کے اندر جسمانی صحت بھی ہے اور بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت پر مدد بھی حاصل ہوتی ہے، قوت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہلکا پھلکا آدمی جو ہے وہ جس نے اپنی ضرورت اور پیٹ سیدھا کرنے کے لیے، عبادت کے لیے، کمر سیدھی کرنے کے لیے جس نے کھایا ہے تو وہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی جانب توجہ رہتی ہے اس کی، ورنہ عام طور پر ضرورت سے زیادہ کھا کر بیمار ہونا یہ تو عام ہے، اس کے نظارے آپ دیکھیں، بلکہ بعض اوقات بارہا اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر افطاری میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں ڈاکٹروں کے پاس، اور فوڈ پوائزن ہو گیا، کسی کو اس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ کھانے کے جو آداب تھے ان کا لحاظ نہ رکھا گیا۔ تو اس لیے ہمیں شریعت جو بتاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا ہے،
ہمیں اس کا لحاظ کرتے ہوئے کھانا چاہیے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کم کھائے گا اس کا پیٹ صحیح اور دل صاف ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اور ارشاد فرمایا کہ جو زیادہ کھائے گا اس کا پیٹ بیمار اور اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اس کے اندر یعنی جو روحانی طور پر بندے کی عبادت کے اندر جو رکاوٹ ہے دل کا سخت ہو جانا، اس کا جو سبب بیان کیا گیا ہے، ایک سبب ایک ذریعہ وہ زیادہ کھانا ہے۔ حد سے کھاتے ہیں، پھر کھاتے ہی جاتے ہیں، مطلب بریک ہی نہیں لگاتے، چار چار تھال مطلب لوگ کھانے پہ آئیں تو کھا جاتے ہیں۔ اللہ ہی رحمت فرمائے۔ اور یہ اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے۔ خالد بھائی بھوک دیکھیں، بھوک بھی تو لگی ہوتی ہے، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے۔ سارا دن بندے نے کچھ نہیں کھایا اور پھر اس نے کام بھی کیا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو سحری کے بعد سوتے ہیں، سحری کر کے سوتے ہیں اور پھر افطار سے پہلے جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں، ایسی بھی مخلوق موجود کی بات ہے کہ افطار کے لیے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر باقی رات میں غل کا پاڑا بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، ساتھ میں وہ بھی چلانا ہوتا ہے معاملہ۔ ایک تو یہ ہے، دوسرے وہ ہیں جو کام بھی کرتے ہیں، انرجی بھی لگا رہے ہیں، لیکن پھر اب وہ لوگ مطلب جب بھوک لگی ہو، پیاس بھی لگی ہو، کھانا بھی ہے، فروٹ بھی ہے، تو مطلب جوس بھی ہے، تو میٹھا جو ہے وہ شربت بھی ہے، نیمبو پانی بھی ہے، تو ایسا بندہ پھر کیسے صبر کرے گا سب چیزوں کو دیکھ کر؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کمبینیشن دیکھیں، ایک طرف شربت ہے میٹھا یا دودھ کا شربت ہے، اور اس میں تخم ملنگا بھی ہے نا، وہ ڈلی ہوئی ہے، اور اس کو بینیفیشل بنانے کے لیے ابھی سحری کی ہے، ابھی سحری کی ہے، اب افطار کی باتیں کر۔ ہاں جی، اصل میں ابھی اس لیے افطار کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی افطار کی بات کسی کو بھاری نہیں لگے گی، آپ کو بھی بھاری نہیں لگے گی، جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بھاری نہیں لگے گی۔ چلیں بارہ کمبینیشن دیکھیں خالد بھائی، ایک طرف شربت رکھا ہوا ہے، دودھ کا بنا ہوا اچھا سا شربت ہے، ساتھ میں جو ہے وہ تربوز ہے، اس کے ساتھ میں جو ہے وہ خربوزہ ہے، اور پھر ساتھ میں پکوڑے ہیں، ادھر سموسے ہیں، بعد میں رول ہیں، اور اس کے بعد پھر ٹھنڈا شربت یہ ساتھ میں ہے۔ تو یہ چیزیں جب مطلب بندے کے سامنے رکھی ہوں افطار میں، تو بندہ پھر کیا صبر کرے گا اور کیسے ان کو مینیج کرے گا؟ سلمان بھائی پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہمارا سحری سے لے کر افطار تک کا جو دورانیہ ہے، اس دوران آپ نے واقعتاً کچھ نہیں کھایا نہ کچھ پیا ہے، آپ کا معدہ بالکل فارغ ہے ابھی۔ صحیح۔ اب جب آپ ایک دم سے افطار کر کے یہ ساری چیزیں گٹا جائیں گے، پانی بہت سارا پی جائیں گے، ٹھنڈا پانی، اور پھر اس میں خاص طور پہ سافٹ ڈرنک وغیرہ کے حوالے سے اطباء کلام کرتے ہیں کہ یہ بالکل اگر فوراً سب سے پہلے اسی سے افطار کر لیا جائے تو بالکل جو پیٹ کا نظام ہوتا ہے معدے کا، یہ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ابھی افطار کیا تھا، پسینے چھوٹ گئے، یعنی پورے دن میں اتنا نہیں تھکے ہوئے تھے، افطار کرنے کے بعد ایسے تھک گئے کہ اب اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ وجہ اس کی شاید زیادہ کھانا بھی نہیں ہوتا، لیکن بے ترتیبی بے لحاظی سے کھانا ہوتا ہے۔ پنجابی میں لفظ بولتے ہیں، تھوڑا گاڑا لفظ ہے، اس کا جو ہے سیدھوں نے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، مترادف لفظ بولتے ہیں توڑ بتوڑا کرنا، یعنی اب یعنی ایک مختلف قسم کی چیزوں کو حد سے زیادہ مطلب ڈسٹرب کر کے کھا لینا۔ جس طرح وضو کرتے ہیں نا، تو ایک اصطلاح کہی جاتی ہے پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے دوسرا دھو لینا۔ اسی طرح یہاں ہوتا ہے کہ ایک حلق سے اترا نہیں تو دوسرا ٹیسٹ فوراً لے لیتے ہیں۔ یہی توڑ بتوڑا یوں سمجھ لے اس کو، یہی ہے، اللہ رحمت فرمائے۔ تو اس طرح سے ہماری اپنی صحت کا نقصان ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن سالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گندم کی سوکھی روٹی ادب کے مطابق کھا لے تو اس کو موت کے سوا کوئی بیماری نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گندم کی سوکھی روٹی ادب کے مطابق کھا لے۔ اب سے فرمایا گیا حضرت ادب کیا ہے؟ فرمایا کہ بھوک لگنے پر کھائے اور سیر ہونے سے پہلے ہاتھ کو روکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ افطار کیا ہے آپ نے، اچھی بات ہے، کافی دیر سے بھوکے ہوں گے، واقعی ایسا ہے، لیکن سیر ہونے سے پہلے ہاتھ کو روکیں بھی تو صحیح۔ اگر صرف کھاتے ہی چلے جائیں گے، اونڈیلتے ہی چلے جائیں گے، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معدے پر اس کی ضرورت سے زیادہ جب بوجھ ڈال دیا تو پھر طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ صحیح۔ اطباء کہتے ہیں کہ 80% امراض معدے کی خرابی کی وجہ سے، ایسی بات، جس میں سے 12 امراض بیان کیے گئے۔ نمبر 1 دماغی امراض۔ دماغی امراض میں بھی کئی امراض ہوتے ہیں، صحیح، لیکن ایک دماغی امراض، دوسرا آنکھوں کی بیماریاں پیٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں، تیسرا زبان اور گلے کی بیماریاں، یہ بھی اسی وجہ سے، سینے اور پھیپڑے کے امراض، فالج، لقوہ، جسم کے نچلے حصے کا سن ہو جانا، اکثر دیکھیں
بیٹھے ہیں تو جناب اب اٹھا نہیں جا رہا. کیوں؟ میدے کی پرابلم کی وجہ سے جسم کا حصہ سن ہونے لگتا ہے, شوگر ہو جاتی ہے, ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, دماغی شریانے یعنی مغز کی نس پھٹ جانا, نفسیاتی امراض, یہ سب کے سب کھانے میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہیں. انسان اگر اپنی صحت کو مینٹین رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی غذا کو مینٹین رکھے. غذا کو اگر صحیح اور مناسب توازن سے لے گا تو اس کی صحت بھی اچھی رہے گی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میں عرض کروں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قوی مسلمان کمزور مسلمان سے اچھا ہے. یہاں قوی مسلمان سے بھی مراد وہی ہے کہ جو بندہ اپنی صحت کا خیال رکھنے والا ہے اور زیادہ کھا کر اپنے آپ کو خراب کرنے والا نہیں. ٹھیک. اللہ اکبر کبیر. سلمان بھائی, دن بھر میں ہم دیکھتے ہیں کھانے پینے کی مختلف اشیاء ہمارے سامنے آتی ہیں, لیکن آدمی جو ہے وہ اس کی جانب ہاتھ نہیں بڑھاتا, روزہ ہے, صبر کرتا ہے. جب اب ایک وقت ایسا آیا, کھانے کا وقت آیا افطار کا, تو اب وہ آپ کی بات کہ جی اب صبر کیسے کریں؟ جیسے دن بھر آپ نے صبر کیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے, اب بھی اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق ہی کھانا ہے. اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں گے تو اس کے اندر ہماری صحت ہے, بھلائی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زیادہ کھانے اور پینے سے اپنے دل کو مردہ نہ کرو. ارشاد فرمایا دل کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے. فرمایا جیسے کھیت کو, فصل کو زیادہ پانی دینے سے وہ خراب ہو جاتا ہے, اسی طرح انسان کا دل زیادہ کھانے اور پینے سے مردہ ہو جاتا ہے. تو اب ہمیں اس جانب بھی توجہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اور جو اولیاء اعظام ہیں, ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات کو دیکھتے ہیں سلمان بھی, مطلب بڑی رشک بھی آ رہا ہوتا ہے اور ان کی ہمت پر جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ دل میں ایک خوشی سی بھی ہو رہی ہوتی ہے. اللہ کریم یہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آپ دیکھیں افطار فرماتے ہیں, افطار چند گھونٹ پانی سے, اس کے فوراً بعد کیا ہے, اذان ہے, اور آپ اذان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. لوگ مطلب عام طور پر اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا, افطاری پہ ٹوٹ پڑ رہے. اللہ آپ آئے نا جی, اصل میں حافظ صاحب لوگ جو افطاری پہ ٹوٹتے ہیں نا, اس میں مختلف قسم کے جو ہے نا وہ جسے اب یوں کہیں کہ لوگ زیادہ جو کھا لیتے ہیں افطار میں, اس کی مختلف ریزنز ہیں, مختلف وجوہات ہیں. بعض تو لوگ اعلان اس طرح کرتے ہیں کہ وہ دعا پڑھیں گے, دعا پڑھنے کے بعد بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے روزے داروں روزے کھول دیو, یعنی پہلے کہیں باندھا ہوا ہے اب جو ہے وہ کھولنا ہے, اب وہ بولا کھول دیو, اور ادھر جناب لوگ جو ہے وہ ہو گئے. اچھا اب کہیں افطار پارٹی اگر مثال کے طور پر کسی نے افطار کے لیے جو ہے وہ بلایا ہوا ہے, اب بوفے سسٹم اگر انہوں نے لگایا, ٹھیک ہے, اب وہ جو افطار کا جو ہی وقت ہوا نا, تو اب وہ جو اس بوفے کے ڈھکن کھلیں گے نا اور ان کی شور کی آواز آتی ہے اور پھر لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں, اس وقت بندے کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ یار مجھے نہ ملا نہ میں کہیں رہ نہ جاؤں, اس لیے بھی پھر مطلب کھاتے جائیں. بعضوں کی سوچ یہ ہوتی ہے سلمان بھائی کہ افطار جلدی کرنا جو ہے نا, تعجیل کا حکم ہے, جلدی کا, تو وہ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ سب کچھ ایک ساتھ اتار لیں. یہ بھی ہوتا ہے, نفسیاتی عارضے بھی ہوتے ہیں. بہرحال ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا ہر کسی کا اپنا ایک ریزن ہوتا ہے کہ میں ایسے کیوں کر رہا ہوں, اس کا ایک ریزن ہوتا ہے, وہ معقول ہو یا نہ ہو وہ ایک جدا بات ہے. ہمارا جو آج کا موضوع ہے صحت بخش زندگی, اس حوالے سے عرض کروں. نہیں چلیں ایک اور بات بتائیں, آپ بتائیں, آپ جیسے اگر افطار میں بے دریغ کھانے کا کوئی معقول ریزن آپ مجھے بتا دیں. نہیں دیکھیں بھائی, دیکھیں افطار میں بندہ سموسے بھی کھائے اور پکوڑے بھی کھائے اور ٹھنڈا یا شربت بھی پیے, آپ مجھے کوئی معقول ریزن بتا دیں اس کا. معقول ریزن تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا, اور کوئی معقول شخص اس طرح کر بھی نہیں سکتا. بات یہ ہے تو کوئی معقول شخص ہوگا تو وہ اس طریقے سے کرے گا بھی نہیں, وہ تو طریقہ کار کے مطابق جو ہے. اور وہ جو آپ نے شروع میں ایک مدنی پھول دیا شہزادہ حضور کی طرف سے کہ کھانا بے شک کسی اور کا ہو لیکن پیٹ بہرحال اپنا ہے, تو اس کے حساب سے ہی وہ کھائے گا, جو اس کی کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے وہ کھانا کھائے گا, افطار کرے گا, سحر کرے گا, جو بھی کرے گا وہ اس کے حساب سے کرے گا. میں تو مہروز بھائی ایک بات کہتا ہوں کہ بندہ بھوک کو محسوس کرے, روزے میں محسوس کرے, روزے کے بعد بھی محسوس کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اس حوالے سے یہ ہے, جو معمول ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا, جو احادیث طیبہ سے اور سیرت کے معمول سے پتہ چلتا ہے, وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام
جب بھوک ہوتی تب کھانا تناول فرماتے. عادتاً ایسا نہیں ہے کہ بس وہ کھانے کا ٹائم ہے، روٹین ہے تو وہ کھا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بھوک ہوتی جب کھاتے. ٹھیک ہے. مدینہ طیبہ میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 3 منٹ جو ہے وہ باقی ہیں. تو جو خوش نصیب وہاں سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے جو ہے وہ کھانا پینا موقوف کر دیں. اور مکہ مکرمہ میں 7 منٹ کا ڈیفرنس ہے. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ٹائم میں 7 منٹ کا یہ ڈیفرنس موجود ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہاں پر ان مقدس مقامات پر ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کریم عاشقان رسول کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مہروز بھائی، صحت بخش زندگی آج کے ہم نے سلسلے کا جو ہے وہ عنوان رکھا ہے، اور واقعی یہ بات کوئی اس پہ دو رائے ہے ہی نہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز اختیار کیا جائے اس میں خیر ہی خیر ہے. مہروز بھائی، ہماری غذا سادہ ہو، بہت ساری چیزیں، بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ کا کولیسٹرول ایسا نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہ رہے ہیں یا آپ فاقہ کر رہے ہیں اور آپ کا کولیسٹرول انکریز کر رہا ہے. آپ جو ہے وہ نمک نہیں کھا رہے، آپ کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. آپ جو ہے وہ میٹھے کا بے دریغ استعمال نہیں کر رہے تو آپ کی جو ہے وہ شوگر یہ بوسٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. بیماریوں کے ریزنز اگر آپ دیکھیں تو یہ کھانے کی بے احتیاطیوں میں ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پر آپ جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں کہ ہم اپنا یہ ایک تو یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے کم بھی کھانا ہے اور دوسرا سادہ کھانا ہے، یعنی سادی غذا جو ہے یہ کھانی ہے. یہ ذہن کیسے بنے گا؟ سلمان، کھانے کو جنہوں نے حرز جہاں بنایا ہوا ہے نا، جن کا مقصد حیات ہی یہ ہے کہ کھانا کھانا کہیں سے آ جائے کبھی آ جائے، کھانا کھانا، کھانے کی حرز جو ہے نا وہ جب تک دل سے نہیں نکلے گی تب تک جو ہے وہ یہ کیفیات پیدا نہیں ہوں گی جو آپ نے ارشاد فرمائی ہیں. یہاں میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے، حرص کسی بھی چیز کی ہو نا، جب وہ لگ جائے اس کو روکنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بالخصوص اگر آپ ایسے افراد میں اٹھے بیٹھیں کہ جن کی کوئی خاص قسم کا حرص، شوق یا رغبت ہو تو پھر آپ بھی اسی میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں. آپ جو فرما رہے ہیں کہ کھانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور کھانے سے ہماری زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، زیادہ کھانے سے، ظاہر سی بات ہے یہاں جب ہم کھانے کو ان معنوں میں لیں گے کہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، تو اس سے وہی ہے کہ بے اعتدالی کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کھانا تو زندگی کا حصہ ہے اور یہ کھانا ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتوں کو قرآن میں احادیث کریمہ میں آیا. خود نبی کریم علیہ السلام نے اس حوالے سے بھی فرامین موجود ہیں کہ یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ موجود ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں زندگی کا ہماری مقصد کیا ہے اور ہم جو کھانا کھا رہے ہیں کس موٹو کے تحت ہم کھا رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے کھانے سے. یہ ساری چیزیں بڑی ڈیپینڈ کریں گی. یہاں پہ میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں میں پیچھے کی طرف سے آؤں کہ دین اسلام کا جو حسن ہے، خوبصورتی ہے، آج جو ہم نے یہ موضوع لیا ہے کہ صحت بخش زندگی، یہ جو لیا ہے، تو شروع میں بات کی بھی ہمارے مبلغین عدنان بھائی نے، خالد بھائی نے، کہ دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ دین اسلام آپ کی روحانی آسودگی بھی چاہتا ہے، واہ، اور آپ کی جسمانی آسودگی بھی چاہتا ہے. سبحان اللہ. روایتوں میں آیا العلم علمان، علم جو ہیں دو ہیں، علم الادیان والعلم الابدان، کہ ایک ہے دین کا علم جس کی تشریح کی گئی فقہ اور اس قسم کے مسائل سے، اور دوسرا ہے بدن کا علم، جسمانی صحت کا علم. اور اس کی شرح میں اس کی جو تفصیلات بیان کی علماء نے، اس میں بیان کیا ہے، اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ دین اسلام نے دونوں چیزوں کی سیرابی کا انتظام کیا ہے، بڑے اعتدال اور بڑے توازن کے ساتھ کیا ہے. امیر اہل سنت نے اپنے رسالے کباب سموسے کے نقصانات کی ابتدا میں ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضور تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی ہے. اور پھر اسی کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا ایک قول بھی نقل فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر فرد اسلام کی خیر خواہی یعنی بھلائی چاہنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. لہٰذا آج جو ہم سلسلہ یہ کر رہے ہیں، یہ عنوان لے کر آئے ہیں، اس میں ان نیتوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اور جو آج اس سلسلے کا موضوع ہے صحت بخش زندگی، سلمان بھائی جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا
تو بہت ساری نیتیں میں نے بھی کی، اور ایک بڑا پیارا مدنی پھول جو ہمیں ملا ہے وہ یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جو مدنی پھول بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو بات بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو اچھی چیز ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، زندگی کے نشیب و فراز میں، زندگی کی دوڑ دھوپ میں کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ خود ہم بھی اسے لیپ کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس پہ ہم بھی کامل طور پہ عمل پیرا نہ ہوں، لیکن ان سلسلوں کی برکت سے، اس نیکی کی دعوت کی برکت سے اور ان چیزوں کو ریوائز کرنے کی برکت سے وہ ہمارے بھی ذہن میں آ جاتی ہیں، اور جب ہم بیان کرتے ہیں تو ایک ذہن یہ بھی بنتا ہے، امیر اہل سنت تو یہی فرماتے ہیں کہ مبلغ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کرے کہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو ایک ذہن یہ بھی بنتا ہے کہ جو چیزیں آج میں بیان کر رہا ہوں اگر میری ذات میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تو انشاءاللہ عز و جل میں کوشش کروں گا۔ اور ایک اور بہترین مدنی پھول یہ کہ اگر کوئی شخص کامل طور پہ اچھائی کو نہیں اپنا پا رہا، کامل طور پر نہیں اپنا پا رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا مشورہ دینا بھی بند کر دے، اچھی بات آگے بڑھانا بھی بند کر دے۔ آپ نے جو پوچھا کہ بیماریاں اس وجہ سے ہو رہی ہیں، صحت خراب اس وجہ سے ہو رہی ہے، تو سلمان بھائی جتنے اطباء ہیں، جتنے حکیم ہیں، جتنے ڈاکٹرز ہیں، مستند کوالیفائڈ جو ڈاکٹرز ہیں اور اس پیشے سے، اس نظام حیات سے وابستہ ہیں، اگر آپ ان کی گفتگو سنیں تو گویا کہ ان کا اس بات پہ اجماع ہے کہ بھوک لگے تب کھاؤ، بھوک سے کم کھاؤ، اور اپنی غذا کو ایک توازن اور معیار کے مطابق لے کر چلو۔ اور پھر اس میں ایک پلس یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بات یہ نہیں کہ گوشت نہ کھائیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، گوشت بھلے کھائیں آپ، لیکن اس کا بھی کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہوگا، کوئی نہ کوئی حد بندی ہوگی، آپ اتنا کھائیں۔ اور سبزیوں کو بالکل ہم یہ نہیں کہتے کہ انہی کو اپنے اوپر طاری کر لیں یا ان کو بالکل ترک کر دیں، بلکہ اس میں بھی اعتدال ہو۔ اچھا، یہ سارے جو غذاؤں کے ہم یہ بیان کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم تو ایک جنرل پرسپیکٹو میں یہ باتیں کر رہے ہیں، نہیں تو ہر شخص سبزیاں تو غریب لوگوں کی غذا ہے، غریب لوگ سبزیاں کھائیں۔ دیکھیں حضرت میں عرض کروں، میں اس قسم کا سوال آپ کرتے ہیں تو پھر قلبی جذبات جو ہوتے ہیں، غریب کی کوئی غذا نہیں ہے سلمان بھائی، غریب کے لیے خرید کے کھانا ہی مشکل ہے۔ آپ غالباً سبزیاں خریدتے نہیں ہیں، بلکہ آپ پچھلے دنوں مجھے بتا رہے تھے میرے بھائی 200 روپے کا یہ خریدا ہے، کچھ آپ تفصیلات بتا رہے تھے مجھے۔ آج کل جو ہے سبزی بھی خرید رہا ہوں، فروٹ بھی خرید رہا ہوں، اور پھر بھی آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں بھاؤ معلوم ہے، فروٹ کے بھاؤ۔ میں آپ سے عرض کروں، سبزی اور گوشت میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہوتا ہے، گوشت خریدتے ہوئے مہنگا لگتا ہے، لیکن جب وہ پکتا ہے تو وہ بھی سبزی کے برابر آ جاتا ہے۔ وجہ یہ میں مثال پیش کر دیتا ہوں ابھی کہ 1 کلو گوشت بالفرض بڑے کا گوشت اگر ہم لگائیں 400-500 روپے کا 1 کلو ہے، لیکن اب وہ تفصیلات ہو جائیں گی، اس کو اگر شوربہ دار تفصیلات کریں آپ تفصیل سے بات کریں نا، اگر شوربے دار عنوان یہ لیا تو پھر اس پہ تفصیل، جی اگر شوربے دار اسے پکا لیا جائے سلمان بھائی، 500 روپے کا آپ نے گوشت خریدا ہے اور 100 روپے کا اس میں دیگر مسالہ جات لگا کے وہ 600 روپے کا ہو گیا، اس کی ہانڈی جو تیار ہوئی ہے 600 روپے کی تیاری ہو رہی ہے، اور ضروری نہیں ہے آپ پہ کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ بھنا ہوا بنائیں، آپ شوربے دار بنائیں تو کتنے لوگ کھا لیں گے 1 کلو گوشت؟ 10-12 افراد کھا لیں گے، پیٹ بھر سکتا ہے۔ شوربے والا ہو، شوربے والا، شوربے والا سالن کون بنائے گا مجھے بتائیں آپ؟ حضور والا اب دیکھیں، اب میں مینیو آپ سے ڈسکس کروں سلمان بھائی، میں دیکھیں ایک ایشو ہے، میں ایشو ریز کرنا تو میرا کام ہے نا جی، آپ ایک انالیسس کریں، ایک نظر دوڑائیں جی، دوڑا لیں، آپ مطلب غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں، آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیمرہ مین بھی اپنی رائے دینے بیان کر دیں، میسج کر دیں، کوئی آپ کی رائے اگر ہے تو۔ آپ 6 دعوتوں میں جائیں جی، 6 دعوتوں میں سے کتنی دعوتوں میں آپ کو شوربے والا گوشت کھانے کو ملے گا؟ دعوتوں کا تو کھانا ہی نقصان دہ ہوتا، یہ چلے دوسرے پرسپیکٹو میں بات ہے نا، میں جس پوائنٹ پہ لا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں نے شوربہ بنانا، کھانے کے گوشت کے سالن میں شوربہ بنانا اپنی توہین سمجھ لیا ہوا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، نہیں کیوں سمجھ لیا یہ تو، بلکہ سلمان بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب ترین کھانا ہے، محبوب غذا ہے، سرید جسے کہا جاتا ہے، وہ بغیر شوربے کے بنتا ہی نہیں۔ واہ واہ، اس کے لیے آپ کو شوربہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر وہ دوسری حدیث پاک جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو کہ کھانے کے اندر جو ہے انہیں شریک کرو، ان کے گھر بھیجو، فرمایا کہ اگر اس طرح کا اور پھر اس کے لیے کیا کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر شوربہ زیادہ کر لو،
یہ ترغیب موجود ہے، اور اس کے یقیناً اس زمانے میں اس طرح کا معاملہ تھا، اور اب بھی کچھ عرصہ پہلے تک اگر ہم چلے جائیں تو لوگوں کے اندر یہ شوربے والے کھانے جو ہے پکانے کا بڑا جو ہے الحمدللہ رب العالمین رواج تھا، اور پھر وہ افادیت کے اندر بھی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جو بغیر شوربے والا ہے، برکت والا بھی کھانا ہے، اس کے اندر خود بھی سیر ہو کے کھا لیا، دیگر جو ہے عزیز و اقارب کو بھی بھیج دیا۔ ڈائجسٹو سسٹم میں بھی یہ بڑا مددگار ثابت یہ ہوئی نا بات جی، شوربے والا سالن ہے تو ہم تو دیکھیں، میں تو سیدھی سی بات ہے جی، شوربے والے سالن کا قائل ہوں، اور شوربے والا سالن ہونا چاہیے، گوشت ہو اس میں شوربہ ہو، اور بالکل بندہ جو ہے وہ اچھا بعض اوقات ہوتا ہے شوربے میں بھی دو باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا وہ کچھ لوگ بولتے ہیں بھئی شربڑ شورا ہے، یہ بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے، شربڑ شورا یعنی زیادہ ہی شورا بنا لیا، یوں بھی لفظ بولتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ چلیں اتنا زیادہ نہ کریں، لیکن اتنا تو مجھے اتنا تو کریں کہ بندہ اس میں روٹی اس کے ساتھ جو ہے وہ کھا لے۔ میرے لیے جو ایک حیرانگی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بالکل خشک سالن ہے، اس سے آپ روٹی کیسے کھائیں گے؟ یہ مطلب ایک عجیب سی بات، روٹی نہیں کھائیں سلمان بھائی بات وہیں رہ گئی، ویسے ہی کھا جائیں گے اس کو۔ سلمان بھائی بات وہیں رہ گئی، ایک بڑی اہم بات جو میں عرض کر رہا تھا، اصل میں وہ گوشت اور سبزی میں ایسا ہم وہ ہوئے کہ بات یہ تھی آپ گوشت کھائیں، سبزی کھائیں، دالیں کھائیں، چاول کھائیں، روٹی کھائیں، گندم کھائیں، پھل کھائیں، کھیرا کھائیں، سلاد کھائیں، جو کھانا کھائیں، اور بعض افراد جو ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر بڑی متوازن غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی سبزیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، دالیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، چاول بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور روٹی بھی کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے کھانے کا جو انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ کار اور دوسری ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ بیلنس نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے اس معیاری اور متوازن کھانے کی افادیت جو ہوتی ہے، جو فائدے ہوتے ہیں، وہ انہیں نہیں مل پا رہے ہوتے۔ لہذا ایک تو آپ متوازن غذا کھائیں، دوسرا آپ ٹائم پر کھائیں، وقت پر کھائیں، تیسرا یہ کہ آپ اپنی زندگی کو متوازن بنائیں۔ جب کھانے بیٹھیں، جو ابھی آپ افطار والی بات کر رہے تھے، ایسا نہ ہو، وہ ایک سوال ہم سے کیا گیا تھا جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے کہ ایک شخص بہت بھوکا ہے، بہت زیادہ بھوکا ہے، اور اس کے پاس 12 انڈے ہیں، بتائیں وہ کیسے کھائے گا؟ وہ کیسے کھائے گا؟ 12 انڈے تو جو کھانے والا ہے وہی بتائے گا، تو ایک ایک کر کے ہی کھائے گا نا، ایک ایک کر کے ہی کھائے گا، وہ 12 انڈے ایک ساتھ نہیں کھا سکتا۔ ایک ویسے جنرل نالج کا سوال تھا، لیکن اس میں ادھر میں نے یوں عرض کیا کہ کھانا چاہے جتنا ہو اور بھوک چاہے جتنی ہو، آپ اپنے طریقہ کار کے مطابق کھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نہ صرف یہ کہ اس کے فوائد ملیں گے، بلکہ آپ اس کے نقصانات سے بھی بچ جائیں گے۔ اور وہ جو بات ہماری بیچ میں رہ گئی ہے کہ گوشت سستا ہے یا سبزی مہنگی ہے، تو یہ جو ہے پھر انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے۔ چلیں بہرحال جی، بات یہ ہے، اچھا آپ نے سلاد کا مشورہ دیا، دیکھیں آپ گفتگو کے دوران میرے سوال ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک عوامی پرسپشن بھی بعض کا سوال یہ صرف تفنن کے لیے نہیں ہوتا، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کچھ افراد کا، تو ظاہر سی بات ہے سوال کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک تفنن ہو اور لائٹر موڈ بنے، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن بھی بنے، مدنی پھول بھی بنے۔ جیسے مہروز بھائی نے خالد بھائی سلاد کھانے کا مشورہ دیا، میں نے یہ جملہ سنا ہے کہ سلاد تو بکریاں کھائیں، پتے کھائیں، پتے کھانے تو بکریاں کھاتی رہے، سلاد کے پتے انسان کا کیا کھائے گا جی اس کو؟ سلمان بھائی یہ ایسا بندہ تو یہ بات کر سکتا ہے جو سلاد کی افادیت سے جس کو جو ہے نا وہ کوئی سروکار نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، ورنہ فی زمانہ تو جو لوگ اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں وہ سلاد کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور پھر وہ دیکھیں جس نے خاص طور پر جو ہے وہ ایک خاص طبقہ ہے جن کو اس طرح کا ذہن ہوتا ہے کہ مجھے اپنا وزن کم کرنا ہے، تو وہ اپنے کھانے کے اندر ایک وقت کا کھانا ختم کریں گے اور سلاد کو اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک وقت کے کھانے میں، کہ اس کی افادیت زیادہ ہے، اس کے اندر جو انسانی صحت کے لیے جو چیزیں کیلشیم، پروٹین، دیگر چیزیں جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے جو لازمی اور ضروری جز کی حیثیت رکھتے ہیں وہ سلاد کے اندر دوسری چیزوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہیں، تو فی زمانہ تو اس کا جو ہے وہ استعمال زیادہ ہے، اور اطباء بھی اس کی جانب جو ہے وہ توجہ دلاتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سلاد کا استعمال یعنی سبزیوں کا یا دیگر جو سلاد کے اندر کھیرا، ککڑی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، تو اس کا استعمال زیادہ ہے، اور جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ واقعی اس کو یوز کرتے ہیں کھانے کے ساتھ، یا اپنا ایک وقت کا کھانا کم کر کے اور سلاد کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ سلمان بھائی میں آپ کی اور عدنان بھائی کی بات کو لے کر تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔
آپ نے جو فرمایا کہ لوگ آپ اس بھی طرح پیچھے پیچھے آئیں، خالد بھائی بھی پیچھے پیچھے آئیں گے نا، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہی، پیچھے پیچھے نہیں آنا چاہیے، ساتھ ساتھ ہی رہے. میں ایک عبرت انگیز بات بتانا اللہ آپ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی تو گائے بکریوں کا کھانا ہے اور اس طرح قسم کی چیزیں، سلاد وغیرہ ان پتوں کو، تو ایک صاحب سے اسی طریقے کا سنا اور واقعی میں وہ گوشت کھاتے تھے اور بڑی کثرت سے کھاتے تھے، بڑا رچ کے کھاتے تھے گوشت، اور پھر انہیں ایک مہلک مرض لگا اور اب حالت یہ ہے ان کی کہ ان کو ڈاکٹر نے چند سبزیاں بتا دی، چند سبزیاں مخصوص طریقے سے پکی ہوئی، اور وہ پچھلے کئی مہینوں سے وہی سبزیاں کھا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو امان میں رکھے، ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. لیکن بات یہ ہے سلمان بھائی کہ یہ باتیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لائٹر موڈ میں اس لیے نہیں ہو رہی کہ کوئی جو ہے نا وہ سلسلے کا گراف بنے یا ایک جو ہے نا صرف وہ خوش طبعی ہو جائے، صرف اس لیے نہیں بلکہ واقعتاً ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، خود بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کی بارگاہوں میں بھی پیش کر رہے ہیں کہ بھائی سمجھ لو. بات یہی ہے سلمان بھائی کہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ جس وقت کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے اور ہم نارمل فیز میں چل رہے ہوتے ہیں زندگی کے، تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب سمجھ میں آتی ہے نا تو پھر بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو لہٰذا عقل مند انسان وہی ہے کہ جو اس کے مفاد کی، اس کی بہتری کی اور اس کے صحت اور اس کی سلامتی کی بات کرے تو اس کو ایکسیپٹ کرے اور کوشش بھی یہ کرے کہ میں اس پہ عمل پیرا ہو جاؤں. نہیں تو ایسا نہ ہو کہ اس قسم کے جو افراد ہوتے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں، اگر کوئی انہیں کوئی اچھا مدنی پھول دے رہا ہے، کوئی اچھی نصیحت کر رہا ہے تو مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر اس قسم کے افراد بعض اوقات ناصح سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کو لوگ سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو لوگ نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کی حالت ہی ہو جاتی ہے وہ کنویں میں گر رہے ہوتے ہیں، کوئی آواز لگانے والا نہیں ہوتا کہ آگے کنواں ہے. تو یہ صرف اس پروسپیکٹو میں نہیں، ہر چیز میں ہم دیکھیں کہ میں اپنا مزاج یہ بناؤں کہ اگر میرے اندر کوئی کمزوری ہے، میرے اندر کسی قسم کی نیگیٹیوٹی پائی جا رہی ہے، میرے اندر کسی بھی اعتبار سے کوئی منفی طرز عمل پایا جا رہا ہے، اور میرے قرب و جوار میں رہنے والے چھوٹے بڑے کوئی بھی مجھے سمجھانا چاہتے ہیں تو ان کو میں اتنی اسپیس دوں سلمان بھائی کہ وہ مجھے سمجھا سکیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سمجھانے والے کو غلط فہمی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، اسی غلط فہمی ہے تو اسی غلط فہمی دور کر دی جائے. ایسے مت بنے کہ جیسے شاعر نے کہا کہ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. ایسے نہ بنے، نصیحت قبول کرنے والے بنے، اور کوئی اچھی بات اگر بتائی جا رہی ہے تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آپ کی غلطی پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے تو اس کو بالکل ریئلائز بھی کریں، غلطی کو دور کریں. انشاءاللہ آپ کی ذات میں جو اپنائے گا، جو قبول کرے گا، اسی کی ذات میں پرفیکشن آئے گی. جی ہاں ایسا ہی ہے. ناصح جو ہم کو نصیحت کر رہا ہے دراصل وہ ہمارا محسن اور خیر خواہ ہے. مدینہ کہا جاتا ہے السعید من وعظ بغیرہ، سبحان اللہ، جس کو کوئی نصیحت کرنے والا موجود ہے وہ تو سعادت مند ہوتا ہے. سبحان اللہ. سعادت مندوں کی یہ پہچان اور یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ وقت آنے کا انتظار نہیں کرتے کہ مجھ پر کوئی برا وقت پڑے گا پھر کوئی نصیحت کرے گا تب میں سمجھوں گا. جس طرح آپ نے وہ بات کی کہ سلاد تو مطلب بکریوں کا کھانا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جملہ کہنے پر قائل کو اکسایا کس بات نے ہے؟ نفس نے اکسایا اور کس نے اکسایا؟ شاید اس کے پاس وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے کہ جو یہ سبزیوں کو کھا رہے ہیں یہ تو بیر بکریاں کھاتے ہیں، ہم تو جی اعلیٰ غذائیں کھانے والے لوگ ہیں، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہمارے ایکسس میں تو بہت اعلیٰ غذائیں آتی ہیں، یہ تو وہ کھائے جس کے پاس. جس طرح نعوذ باللہ من ذالک ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کہا جاتا ہے روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو. توبہ توبہ. بھئی رب العالمین جل وعلا ایک چیز فرض فرما رہا ہے تو ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق فرمایا نا، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. یہ تو اس کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے ہم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے. اس نے ہماری صحت کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو کتنی اچھی بات ہے. ایک حدیث قدسی میں عرض کرتا ہوں، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی صحت مند رہنے میں ہے، واہ جی واہ، اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو اس بنا پر ان کا ایمان خراب ہو جائے گا، تو صحت مند ہی نہیں رہتے. اسی طرح فرمایا بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی بیمار رہنے میں، اگر میں انہیں صحت عطا کر دوں
تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ بعض لوگ جن کو مالداری ملی ہوئی ہے تو وہ غریبوں پر طنز کر رہے ہیں، کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے، ہم حکم نہیں لگا رہے لیکن انڈیکیٹ کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری دولت ہم سے یہ بڑے جملے کہلوا رہی ہے۔ اب دیکھیے قارون کے پاس دولت کم نہیں تھی، فرعون کم دولت والا نہیں تھا، انجام کار کیا ہوا؟ جب دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہی عزیز ہے، وہی جبار ہے۔ رب العالمین جل وعلا کی شان بہت بلند ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہماری اوقات کو وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ویسے تو بندہ بھی اپنی اوقات کو کافی جانتا ہے کہ میں کس اوقات کا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ ایک وقت اگر کھانا نہ ملے نا تو یہ سارا گھمنڈ نکل جاتا ہے کہ سبزی کس کی غذا ہے اور گوشت کس کی غذا ہے۔ پھر بندے کو اگر صرف پتے بھی ملے نا یا پتوں کو چھوڑ دیں آپ، وہ کاغذ کھا کر بھی گزارا کرتا ہے۔ جہاں پر معیار یوں ڈسٹرب ہو جائے اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے توجہ ہٹ جائے تو پھر یہ نہ بولنے کے جملے شیطان بھی بلواتا ہے اور نفس تو بے لگام ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ کریم ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور ہمارا دل جو یہ کھانوں میں لگا ہوا ہے، اللہ کریم ہمارا دل یہاں سے کھانوں سے جو ہے وہ موڑ کر اپنی محبت کی طرف لے جائے، اور اللہ کریم ہمیں جس طرح ہمیں نت نئے کھانے کا شوق ہے، ہمیں یوں اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت پانے کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ، آپ اپنے ملفوظات کے ذریعے سے، اپنے مدنی پھولوں کے ذریعے سے، اپنے مدنی مذاکروں کے ذریعے سے یہ شعور بیدار کر رہے ہیں۔ اور کھانا تو دیکھیں کھانا ہی ہے، یہ تو نہ کسی نے کہا ہے، نہ کوئی کہے گا کہ آپ کھانا چھوڑ دیں، اور نہ ہی کوئی یہ کہے گا کہ آپ یہ چیز بالکل بھائی بس کھیرے ہی کھاتے رہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ کھانا ہے ایک طریقے کے ساتھ، ایک متوازن جو ہے وہ معاملے کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے، لیکن توجہ اپنی کھانوں میں لگانے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں لگائیں، دین و دنیا میں انشاءاللہ بھلائیاں ملیں گی۔ آپ کی کچھ کالز ہیں ناظرین کی، حافظ صاحب کالز کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ سلمان بھائی، صدائے رمضان، مرحبا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کیا بات ہے جناب قرآن پاک کے کلام کی اور اس کی تلاوت کی۔ سلمان بھائی، صحت بخش زندگی کے حوالے سے موضوع ہے، تو یہاں پر تو کوئی بیمار ہونا نہیں چاہتا، کوئی چاہتا ہی نہیں کوئی بیماری آئے، لیکن یہ صحت بخش زندگی کیا کھانے کی صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ کھائیں پیئیں اور صحت مند رہیں، یا اس سے تھوڑا کنارہ کر کے عبادت و ریاضت یا تلاوت قرآن سے بھی صحت بخش زندگی کے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں؟ اور صدائے رمضان کی تو ایک ہی صدا ہے، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ مرحبا، ماشاءاللہ اشتاد بھائی، حافظ صاحب کیا فرمائیں گے؟ مدنی پھول بیان ہو ہی رہے ہیں جی، بندے کو اپنی جو روحانی، جیسا کہ مہروز بھائی نے بیان فرمایا کہ روحانی آسودگی کی جانب بھی توجہ کرنی چاہیے، اور جو جسمانی صحت ہے وہ کھانے پینے سے اور پھر ضرورت کے مطابق اور شریعت نے جو طریقہ کار ہمیں بتایا ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے، یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں جہاں اللہ کریم نے کھانا کھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے ہمیں کہ کس طرح سے کھانا ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گوشت پکاؤ تو تمہیں چاہیے کہ اس کے اندر کچھ سبزی کے طور پر کدو شریف کو شامل کر لو، ارشاد فرمائیے اس کے مزاج کو معتدل کر دے گی۔ تو اب یہ یعنی ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بیان فرمایا، ایک چیز کا مزاج گرم تھا تو اس کے ساتھ ایک ایسی چیز کو ملا دیا کہ جو اس کے مزاج کو معتدل کر دے گی، اب وہ تکلیف کا اور جو ہے وہ بندے کے لیے بیماری کا باعث نہیں بنے گا، جبکہ اسے شریعت کے مطابق بھوک سے کم کھایا جائے۔ تو بندہ اپنی طرف سے جتنا کر سکتا ہے اس کے لیے تگ و دو کرے، کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ صحت دنیاوی جو جسمانی صحت ہے اس میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور جو اخروی ہے جب رب کی رضا مقصود ہوگی کھانا کھانے سے، محض کھانا چھوڑ دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس سے مقصود اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہو، پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک لقمہ بھی چھوڑا جائے تب بھی بندے کے لیے اجر و ثواب کا باعث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین اسلام حضور بہت پیارا دین ہے،
اور یہ افراط و تفرید سے پاک ہے، نہ افراط ہے نہ تفرید ہے، نہ تو یہ ہے کہ بندہ کھائے ہی نہ، اور نہ ہی یہ ہے کہ بندہ کھاتا ہی جائے۔ وَاتَّخِذْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ان دونوں چیزوں کے درمیان جو ہے وہ رہنا ہے، کھانا بھی ہے اور طریقے سے کھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خیر الامور اوسطھا، بہترین کام وہ جو میانہ روی کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے معتدل انداز میں لے کر آگے چلا جائے۔ تو کچھ آپ کی کالز مزید شامل کرتے ہیں، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ جی ہند کے شہر جبل پور سے دلشاد اطاری بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سلسلہ صدائے رمضان جاری و ساری ہے، آج کا موضوع بھی بڑا ہی پیارا ہے۔ سلمان بھائی، عرض یہ ہے کہ جو صحت میں بگاڑ آتا ہے روزہ رکھنے کے باوجود، تو یہ سحری اور افطاری میں بے احتیاط کے ساتھ کھانا، تلے ہوئے چیز کھانا اور رات بھر طرح طرح کی غذائیں کھانا، اس وجہ سے صحت میں یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ مرحبا، بجا فرمایا آپ نے، درست فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اور یہ تلی ہوئی چیزوں سے ڈاکٹر روکے تو بندہ رک جاتا ہے۔ ایک تحقیق میں پڑھ رہا تھا کہ ماہ رمضان مبارک میں کچھ لوگوں کو ہارٹ ڈیزیزز ہو جاتی ہیں، یہ بات پڑھنے کو ملی ہے۔ اور ہارٹ ڈیزیزز کیوں ہو جاتی ہیں بالخصوص نوجوانوں کو، تو اس کی انہوں نے مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں اس میں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بہت زیادہ آئلی چیزیں کھاتے ہیں، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے، جو ہے وہ خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور ہارٹ ڈیزیز کی طرف بندہ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بعض اوقات دودھ میں سوڈا ڈال کے پیا جاتا ہے تو یہ بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اور لکھنے والے تو یہ بھی لکھا کہ دودھ سوڈا فرحت بخش نہیں ہے بلکہ یہ صحت کش ہے، صحت کش مطلب صحت کو تباہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کریں اور طریقے سے استعمال کریں، اچھے طریقے کے ساتھ اور معتدل انداز میں ہی اس کو چیز کو اپنایا جائے۔ حافظ صاحب کچھ فرمائیں گے آپ؟ سلمان بھی پیدل نہ چلنا جو ہے یہ بھی یعنی بیماری کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے۔ جو ماہ رمضان مبارک میں سحری کرتے ہیں سو جائیں گے، افطاری کریں گے سو جائیں گے، یعنی کھانا کھانے کے بعد جو پیدل چلنے کا، کچھ قدم چلنے کا، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی لکھا ہے، طبا بھی فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی ہیں، تو ہم ان کو یکسر بھلا دیتے ہیں۔ اور کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانا یہ طبیعت پر گراں گزرتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، طبیعت بھی بوجھل ہو جاتی ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی جو ہے وہ بندہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس پر بھی بندے کو توجہ کرنی چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد سحری ہو یا افطاری ہو کچھ قدم چلنا چاہیے۔ جی سلمان، یہاں پہ دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو جو پیدل چلنے والی بات فرمائی امیر اچھا پیدل چلنا کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ یہ جو پیدل چلنا ہے نا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، خود میرے ساتھ بھی ہوا کہ بھائی ہم تو ویسے ہی بہت اتنا چلتے ہیں، اب ہم کیا چلیں؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ چلنا ہوگا کہ میں اس نیت اور ارادے سے چل رہا ہوں۔ پھر اس کی کیفیت بھی ہوگی، جو واک کرتا ہو یہ اس سے سمجھنا پڑے گا، نہیں تو یہاں پہ تو کر کے ہم اس طریقے سے نہیں دکھا سکتے۔ اور امیر اہل سنت نے جو لکھا ہے وہ یہ ارشاد فرمایا آپ نے کہ 45 منٹ واک کرے، 15 منٹ آہستہ قدموں کے ساتھ، پھر 15 منٹ معتدل قدموں کے ساتھ، اور پھر 15 منٹ جو ہے وہ تیز قدموں کے ساتھ۔ بلکہ پہلے اور آخری 15 منٹ جو ہیں یہ تیز قدموں کے ساتھ، اور درمیان کے جو 15 منٹ ہیں یہ معتدل قدموں کے ساتھ چلے۔ دوسری بات جو عدنان بھائی نے فرمائی کہ کھانے کے بعد سونا، اس کے بارے میں امیر اہل سنت نے بڑا پیارا یہاں پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کھانے کے فوراً بعد جو لوگ سو جاتے ہیں، یعنی ان کی ٹائمنگ ہی کچھ اس قسم کی بنی ہوئی ہے، ان کا کچھ جدول ہی اسی قسم کا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد ہی وہ سو جاتے ہیں، تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ کی لاکھ مجبوریاں آپ کی لاکھ مجبوریاں ہوں، لیکن یہ جو کھانے کے فوراً بعد سوتے ہیں ان کو فرما رہے ہیں آپ کی لاکھ مجبوریاں ہوں مگر بیماری آپ کی کوئی مجبوری نہیں دیکھے گی، آپ کو اپنے ہی انداز بہرحال بدلنے ہوں گے۔ تو یہ شہروں میں بالخصوص، دیہات میں جو ہے وہ تو لوگ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ ان کی رننگ کے بعد ہی وہ سوتے ہیں۔ اب تو حضور موٹر سائیکل نے بہت جو ہے واک کو جسے یوں کہیں کہ دور کر دیا ہے،
اور ذرا سی کوئی بھی بات ہے، کام ہے، فٹافٹ جناب جانا ہے، موٹر سائیکل پہ جانا ہے، نماز پڑھنے جانا ہے تو موٹر سائیکل پہ جانا ہے، سامان لینے جانا ہے تو موٹر سائیکل پر جانا ہے، یہ بھی ایک بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. تو بہرحال واک زندگی میں شامل رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت بہتر رہے گی. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ سلمان میں سلسلہ بہت خوب چل رہا ہے آپ کا، اور آج کا جو ٹاپک ہے صحت بخش زندگی. سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ روحانی و باطنی طور پر صحت بخش زندگی کا حصول کیسے ممکن ہے؟ جی خالد بھائی. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے، اپنی کتاب آداب طعام اور پیٹ کا قفل مدینہ، ان میں اکثر مدنی پھول جو عطا فرمائے ہیں وہ تو غذائی احتیاطوں کے حوالے سے فرمائے ہیں، لیکن اس کا ایک روحانی فائدہ یہ بیان فرمایا ہے کہ کئی بزرگان دین کے اقوال یہ ملتے ہیں کہ ہم نے اپنی بھوک سے کم کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب پایا ہے. جی یہ طریقہ ہے کہ اپنا بندہ کھانے سے ایک لقمہ کم کر لے. بعض بزرگوں نے فرمایا ہمیں نوافل سے زیادہ پسند ہے اللہ اکبر کہ اپنے کھانے میں سے اپنے لقموں کو کم کر لیا جائے. اس کا ایک روحانی بھی فائدہ ہے، جسمانی فائدہ بھی یہ ہے کہ صحت بحال رہتی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کا ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں تندرستی کے 2 بڑے اصول ہیں، ان کی پابندی کرو تندرست رہو گے. فرمایا اول یہ کہ بھوکے ہو کر کھاؤ اور پیٹ بھر کر نہ کھاؤ بلکہ روٹی سے بھوکے اٹھو، اور دوسرا یہ کہ تھک کر سو. اب کیا ہوتا ہے، ہم اس کے اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل برعکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو ہر وقت کھائے جا رہے ہیں، بھوک لگی ہے نہیں لگی اس کو دیکھ نہیں رہے، کھائے جا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ سونے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس سو ہی رہے، وقت ہو گیا بھائی سونے کا، سو گئے. وقت بالکل بنانا چاہیے اس کا، اس سے بالکل انکار نہیں ہے، لیکن اپنی ایکٹیویٹیز بھی کچھ ایسی رکھنی چاہیے. یہ جو واکنگ کا نظام ہے یہ بہت پیارا ہے صحت کے لیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جو فرمان میں عرض کروں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور نے ارشاد فرمایا سافروا تصحوا، واہ سفر کرو صحت مند ہو جاؤ گے. ہم دیکھتے ہیں ایک اور پہلو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا کھایا اور اس کے بعد جب زیادہ واک نہیں ہوتی تو اس کھانے کے اخراج کا جو سارا نظام ہے یہ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بھی صحت میں بگاڑ آ جاتا ہے. جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہم دیکھتے ہیں، اور اس وقت کا جو سارا نظام ہوا کرتا تھا، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت سے پہلے کثیر فاصلہ پیدل طے کیا کرتے تھے. وہاں تو ایک نظام بھی اس طرح کا ہوا کرتا تھا. اچھا، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے بہت سارا سفر کیا ہو چل کر، پیدل چل کر، تو آپ کے جو جسم کے یوں سمجھیں کہ اعضاء ہوتے ہیں، نسیں ہوتی ہیں، یہ اس کیفیت میں آ جاتی ہیں کہ اب عمل اخراج جو ہے یہ آسان اور اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. ورنہ انسان قضائے حاجت صحیح طور پر نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے بھی اس کا معدہ ڈسٹرب رہتا ہے اور اس کی صحت بگڑتی رہتی ہے. کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، اور قبض یہ ام الامراض ہے، اور اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں. مدنی چینل کے ناظرین گھڑی بتا رہی ہے کہ 5 منٹ باقی ہیں، آپ کی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال شامل کرنے سے پہلے کچھ میسج بھی لے لیتے ہیں. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی آج کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کیوں لگ رہا ہے؟ یہ ہے شرک پور شریف سے. واہ سبحان اللہ، کیسے پیاری جگہ سے میسج ہے. جی یہ تو جی آپ ہی بتا سکتے ہیں آپ کو کیوں لگ رہا ہے. تو سلسلہ ہے مبلغین، ہم لوگ ساتھ ہی ہوتے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں، تو اس لیے آپ کو آج یہ فیل ہو رہا ہے. تو بہرحال اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اور اسد بھائی سلسلے میں کس دن آتے ہیں؟ اسد بھائی سے ہماری الحمدللہ یہ بات ہو گئی ہے، طے ہوا ہے کہ منگل کو اور جمعرات کو انشاءاللہ اسد بھائی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوا کریں گے، اور ساتھ میں اپنی مدنی منی کو بھی لے کر آئیں. تو چلیں جی، مرحبا، آپ کا میسج مدینہ مدینہ، اللہ برکت دے. جی اور بھی اپریسیشن کے میسج ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. چونکہ یہ سلسلہ اختتام پذیر ہے اور ہمارے پاس 4 منٹ جو ہیں وہ باقی ہیں، میں یہ چاہوں گا مزید کچھ اختتامی گفتگو اس بات پر ہو جائے کہ وہ لوگ جو بیمار ہیں وہ اپنی بیماری سے بعض اوقات سمجھوتا بائیں معنی کر لیتے ہیں کہ جو ان کو احتیاط کرنی ہوتی ہے وہ احتیاط نہیں کرتے. جس کا یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے، یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے، پھر بھی گوشت کھا رہا ہے، چنے کھا رہا ہے، دالیں کھا رہا ہے، چاول کھا رہا ہے، یورک ایسڈ بڑھانے والی چیزیں کھا رہا ہے.
جس کے بلڈ میں کولیسٹرول لیول جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے تو وہ کوئی احتیاط نہیں کر رہا آئل سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی. جس کو بلڈ شوگر ہے تو وہ جو ہے وہ پینے میں احتیاط نہیں کر رہا, میٹھا پیتا جا رہا ہے اور جو ہے وہ اس طرح آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا فرمائیں گے احتیاط اور پرہیز کو آپ صحت بخش زندگی میں کہاں پر رکھیں گے؟ پرہیز آدھا علاج کہا گیا ہے. پرہیز جو ہے وہ آدھا علاج ہے. سبحان اللہ. تو اب جب پرہیز ہی چھوڑ دیں گے تو پھر آدھا علاج تو آپ نے خود چھوڑ دیا. دوسری بات یہ کہ انسان کا جو علاج ہوتا ہے وہ دو ہی چیزوں سے ہوتا ہے, اسی لیے اس کو آدھا علاج کہا. ایک ہے کہ آپ کچھ دوائیں لیں گے, کچھ ایسی چیزیں لیں گے جو آپ کی بیماری کو کنٹرول کرے, جو آپ کی کمزوری کو کنٹرول کرے. دوسرا یہ کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں گے جو آپ کی بیماری کو یا کمزوری کو بڑھائیں. اب ہوتا کیا ہے, ایک طرف تو دوا لی جا رہی ہے, دوسری طرف وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بیماری نے یا کمزوری نے بڑھنا ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بیماری جائے یا نہ جائے, اس کے جو دیگر عوامل ہوتے ہیں, دیگر جسے آپ کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ, وہ شاید زیادہ پڑ جاتے ہیں. کیونکہ آپ ایک طرف ایک ٹھنڈا کر رہا ہو پھر دوسری طرف سے گرم لے رہا ہو, تو یہ ہر معقول انسان سمجھ سکتا ہے کہ ٹھنڈا گرم جب آپ کرو گے, بد پرہیزی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی, دوائیاں بھی ایک ساتھ چل رہی ہوں گی, تو بیماری نے تو ختم نہیں ہونا بلکہ شاید سائیڈ ایفیکٹ کے نتیجے میں دیگر چیزوں نے پیدا ہو جانا ہے. تو آپ کو پرہیز تو لازمی طور پہ کرنا ہی پڑے گا, اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے, اور پرہیز نہ کرنا کوئی معقول بات بھی نہیں ہے. البتہ بچوں کا کام ضرور ہوتا ہے یہ کہ والدین جو ہے بچوں کو جس چیز سے روکتے ہیں, بچوں نے بچپن میں جب بیمار ہوتے ہیں, اب نزلہ ہو رہا ہے, زکام ہو رہا ہے, بخار ہو رہا ہے, والدین کہیں گے کھٹی چیزیں نہیں کھانا, میٹھی چیزیں نہیں کھانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کھانا, لیکن بچوں کی طبیعت چاہتی بھی وہی ہے, اور جب انہیں کوئی موقع مل جاتا ہے تو پھر وہ واردات کر بھی دیتے ہیں. تو یہ بچوں کا تو کام ہو سکتا ہے, کسی بڑے کا کام نہیں ہو سکتا. سلمان بھائی, آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے سلسلے میں کھانے پینے کی بہت بات ہوئی ہے. ماہ رمضان چل رہا ہے, وسعت رزق کا مہینہ ہے, اپنے بھی جو دسترخوان ہیں ان کو بھی بڑھائیں, اور دیگر جو افراد ہیں جو اس کی دسترس نہیں رکھتے ہیں اور ان کے حالات ناسازگار ہیں, ان پہ بھی تعاون کریں. اور ایک تعاون سب افراد اپنے گھر میں بھی کریں, وہ یہ کہ ہم افطاری کرتے ہیں, ہم سحری کرتے ہیں, ہم چائے پیتے ہیں, ہم کھانا کھاتے ہیں, تو یہ گھر کی اسلامی بہنیں کر رہی ہوتی ہیں. اور بعض اوقات کھانے پینے کے معاملات میں ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے, ذرا سی کمزوری رہ جاتی ہے, ذرا سا نمک کم ہو گیا, ذرا سی مرچ زیادہ ہو گئی, ذرا سا گلاوٹ کم ہو گئی, روٹی زیادہ جل گئی, کچی رہ گئی, تو ان معاملات پہ پھر جو معاملات ہوتے ہیں وہ ناقابل بیان بھی ہوتے ہیں, ناقابل برداشت بھی ہوتے ہیں, دل آزاری کا باعث بھی ہوتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, آپ تو مزے سے روزہ رکھ کے سب چیزیں کھا رہے ہیں, لیکن وہ اللہ کی بندی جو آپ کی والدہ ہے, آپ کے بچوں کی والدہ ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی بیٹی ہے, وہ روزہ بھی رکھ رہی ہے, یہ سارے کام بھی کر رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کی چیزوں کو نظر انداز کر کے آپ کا جیسا رشتہ ہے اس انداز پہ اس کو اپریشیٹ کریں, یہ انداز ہرگز نہ اپنائیں کہ اس کے سارے کیے دھرے کو, جیسے ہمارے اردو محاورے میں کہتے ہیں, ملیا میٹ کر دیا جائے. تو ایسا نہ کریں. پانی مت پھیر دیں محنت پہ, کسی کی محنت پہ پانی مت پھیریں. چلیں جی, بہرحال احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہماری رہنمائی کر رہا ہے, اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو ایفرٹس ہیں یہ ضرور کرنی چاہیے. اپنے ٹیسٹ بھی کروا لینے چاہیے. امیر سنت نے پیٹ کے قفل مدینہ کے اندر یہ ٹیسٹ بتائے بھی ہیں کہ نارمل سے ٹیسٹ ہیں اور زندگی میں کروانے چاہیے. اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حفظ ما تقدم رہے گا, اور اگر کوئی بیماری ہوگی تو اس کا پتہ چل جائے گا, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خیر کے ساتھ زندگی گزاریں گے, عبادت کرتے رہیں گے, اللہ کو یاد کرتے رہیں گے, ان اچھی نیتوں کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے, برکتیں پائیں گے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور آخر میں میری دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی سارے بیماروں پر اپنی رحمت کی نظر عطا فرمائے اور صحت کاملہ شفاء نافع عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, طلع البدر علینا من ثنیعۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی.
يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك جاكني کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا مکر شیطان سے بچانا اور پھر سینے لگانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ